السلام علیکم دوستو لسنرز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل ایئر سولوشن کنسلٹنٹ۔ میں ہوں محمد وقاص۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کے لینڈ ریکارڈ سیکرٹس اور اس کی انفارمیشن کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں جب اپنے ریکارڈز وغیرہ کو حاصل کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس دوران کی بہت ساری غلطیاں ہیں جو لوگوں کو نہیں پتہ، اور لوگ جس کی وجہ سے کسی نہ کسی تکلیف کا شکار ہوتے ہیں۔ ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کسی نہ کسی ایجنٹ کے ہتھے چڑھنا پڑ جاتا ہے ان کو۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے آج کی جو جتنی بھی معلومات آپ کو دی جائے گی، آپ اس کو سامنے رکھ کر آئندہ آنے والے وقت میں آپ اپنا جو ہے لینڈ ریکارڈ کی جتنی بھی پروسیس ہے اس کو ڈیل کریں۔ ٹھیک ہے، ہمارا جو کامن مسئلہ آج کل چل رہا ہے یہاں پہ لینڈ ریکارڈز کا، کہ ایک شخص کے فادر یا گرینڈ فادر فوت ہو گئے۔ ٹھیک ہے، جو پرانا لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے یہ بات، کیونکہ تھوڑا سا لوگ انفارمیشن سے کیا کہتے ہیں کیپ ان ٹچ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ انفارمیشن کے ساتھ تھوڑا سا کیپ ان ٹچ رہیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیا تبدیلیاں گورنمنٹ کر رہی ہے ان چیزوں کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے جی، اب بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کمپیوٹرائز ریونیو آفس سے کمپیوٹرائز فرض ریکارڈ فرض لے لیے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، بہت سارے تھے جنہوں نے نہیں لیے کہ ہم لے لیں گے، لیکن ان کے گرینڈ پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد اب جو نیا رول ہے وہ آپ کو سکسیسر سرٹیفکیٹ چاہیے، وراثتی سرٹیفکیٹ جس کو کہا جاتا ہے نادرا سے۔ ٹھیک ہے، آپ کو نادرا سے پہلے اس کو حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، سکسیسر سرٹیفکیٹ کو یا وراثتی سرٹیفکیٹ جس کو کہا جاتا ہے، جس کے لیے کو 20 سے 25 ہزار کے لگ بھگ کچھ اس وقت فیس اس کا لگ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر سارے ممبرس کی ڈاکومنٹیشن پوری کرنی وہ الگ سے، تو اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کا انتقال ٹرانسفر نہیں ہوتا اور آپ کو فرض وغیرہ نہیں ملتے۔ اب یہ تو ہوگی ایک بات۔ اب سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ لوگ جب زمین شراکت میں ہو اور آپ لوگ کسی کے ساتھ کوئی تنازع بن جاتا ہے آپ لوگوں کا، ٹھیک ہے، کوئی وہاں کا رہنے والا چاہے وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی لینڈ میں سے کچھ حصے میں قبضہ کر لیتا ہے یا اس کو اپنی چار دیواری کے اندر کنسٹرکشن میں لے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو ایک کامن آج کل ریونیو آفس کا ایک جواب چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ ریونیو آفس بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے جی کہ اگلا بندہ بھی جواب دیتا ہے، اور وہ اس کے حق میں ہی ریونیو آفس بولتا ہے، چاہے ریسپیکٹڈ اے سی حضرات ہیں یا تحصیلدار ہیں، پٹواری ہیں، گرداور حضرات ہیں، وہ سارے یہی بولیں گے۔ ٹھیک ہے، کہ یہ بندہ کھیوٹ میں آپ کے ساتھ حصے دار ہے۔ ٹھیک ہے، اب کھیوٹ میں حصے دار آپ اگر کہہ رہے ہیں جی مجھے نشاندہی کر کے دے کہ یہ بندہ یہاں پہ ایکسیس پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو کم سے کم آج کل نارملی 4 سے 6 سال لگ جاتے ہیں آپ کو۔ ٹھیک ہے، نارملی میرے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، 4 سے 6 سال لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ڈیمارکیشن جس کو بولتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اس کو مارک کروانے کے لیے متعلقہ اے سی صاحبان سے یا تحصیلدار صاحبان سے آپ کو 4 سے 6 سال لگیں گے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ ٹھیک ہے، اب ڈیمارکیشن کیوں نہیں کی جاتی؟ ٹھیک ہے، یہ جواب مطلب کہیں پہ بھی قانونی طور پہ حیثیت نہیں رکھتا کہ جی
وہ آپ کا کھیوٹ میں حصہ دار ہے، کھیوٹ میں حصہ دار ہے، ٹھیک ہے، اس کا اپنا حصہ ہے، ٹھیک ہے، 2 کنال ہے، 1 کنال ہے، 2 مرلے یا 5 ہے، جتنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا قانون کہیں پہ بھی اجازت دیتا ہے اس چیز کی؟ میرا آپ لوگوں سب سے سوال ہے کہ کیا قانون اجازت دیتا ہے کہ اگر وہ کھیوٹ میں 20 کنال کا کھیوٹ ہے، وہ 2 کنال کا آنر ہے، اور وہ 2 کنال 10 مرلے پہ کنسٹرکشن کر کے بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا قانون اجازت دیتا ہے کہ جی وہ اعزازی طور پہ 10 مرلے اپنے اس نے ڈال لیے تو ہم اس کے خلاف اب کوئی ڈیمارکیشن نہیں لکھیں گے یا اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی؟ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، قانون میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ سسٹم میں صرف لوگوں کو ٹائم بائی کرانے کے لیے، ٹائم دینے کے لیے، ٹھیک ہے، اگلے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو ان آرڈرز کو ان کو لٹکایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب ان چیزوں کو لٹکاتے ہیں آپ تو ڈیفینیٹلی آپ کا وہ سارا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ بھاگ جاتے ہیں، بعض لوگ اپنی اس کاروائی کو کمپلیٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے تھوڑا سا صبر و تحمل سے اپنے ڈیل کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے جب بھی یہ چیزیں کرنی ہیں تو پھر کانسٹنٹ جاری رکھنی ہے اپنی اپیل، ٹھیک ہے، اور پھر سیکنڈ ایک چیز یاد رکھیے گا، جب آپ ایک ڈیمارکیشن کروا لیتے ہیں، بندہ تجاوز رپورٹ میں بھی آ جاتا ہے کہ یہ تجاوز ہے، اتنی مرلے کا یا اتنے کنال کا یہ تجاوز ہے، اس نے 4 دیواری ایکسٹرا کی ہوئی ہے اپنی جو آتھورائز لینڈ ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کی فیملی کے اندر نا یہ چیزیں بڑی جرنل ہمارے پاکستان کے اندر چل رہی ہیں، خاص طور پنجاب کے اندر، آپ کو فیملی کے اندر ہر بندے کے ساتھ اچھی گپ شپ بھی نہیں ہوتی، اچھے تعلقات بھی نہیں ہوتے ہیں، تو فیملی ریلیٹیوز لیکن آپ کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ آپ اس نمبر کو، اس خسرے کو، اس کھیوٹ کو اپنے اس ڈاکومنٹیشن کی بیس پہ، اپنی اس رپورٹ کی بیس پہ متعلقہ ریونیو آفس سے اگر تو کمپیوٹرائز ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز اگر تو وہ کمپیوٹرائز نہیں ہوا تو اس کو آپ بلاک کروائیں سسٹم کے اندر، ٹھیک ہے، کسی قسم کے ٹرانسفر کے لیے، کسی قسم کی سیل کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو بلاک کروائیں، ٹھیک ہے، ایز اے آنر آپ یہ کر سکتے ہیں۔ جب وہ اس بلاک کو آپ لگوائیں گے سسٹم کے اندر تو پھر آپ کے لیے نا اس کو بار بار روز چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آیا وہ آپ کی جو اتنی ساری ایفرٹ تھی ڈیمارکیشن کی یا ساری چیزوں کی تو وہ ضائع نہیں گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی ریلیٹیو اٹھ کے اس کو ایک لاجیکل اور جسے کہیں سائنٹیفک ریونیو کے اندر جو سائنس ہے نا، اس سائنس کے تحت وہ اس کو سیل کر دیتا ہے، اکیلا بندہ، ٹھیک ہے، آپ میری بات پہ حیران ہو رہے ہوں گے کہ اکیلا بندہ کیسے سیل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل سننے میں تو مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ پاسبل ہے، آپ کے پاکستان لینڈ ریونیو ریکارڈ اتھارٹیز جو ہیں ان کے اندر انہوں نے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ لوز رستے چھوڑے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے، جو سمجھتے ہیں ان کے لیے، عام پبلک کے لیے نہیں، نہ ہی ان کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے۔ ہاں ان کا اگر نفع ہو، ان کو کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہو ریونیو والوں کو، تو پھر وہ آپ لوگوں کو جو ہے نا اس چیز کے اس رستے پہ لے کے آئیں گے، آپ کو بتائیں گے، سمجھائیں گے بھی، ٹھیک ہے۔ وہ ہوتا کیا ہے کہ آپ جس بندے کو لینڈ سیل کر رہے ہو اسی موضع، پورے موضع چھوٹا سا تو نہیں ہوتا، اسی موضع کے اندر اس کی کہیں پہ بھی لینڈ ہے تو آپ اس کو ٹرانسفر کر رہے ہو لینڈ، ٹھیک ہے جی، آپ اس کو لینڈ ٹرانسفر کر رہے ہو، وہ جو لینڈ جس پہ وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے، رپورٹ بن گئی ہے، آپ اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، ٹھیک ہے، اصل مالکان جو ہیں وہ اس کی تجاوز کی رپورٹ کے اوپر اس کے اوپر کارروائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کارروائی سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ان میں سے ایک حصے دار کو، جن کی اس باقی حصے داروں سے نہیں ملتی مطلب اچھی گپ شپ، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ان کو کہتا ہے جی کہ آپ جو ہے نا مجھے اتنی لینڈ ٹرانسفر کر دیں، در حقیقت تو وہ سیل ہوئی نہیں نا، ٹھیک ہے،
سننے میں تو جو طریقہ کار ہے وہ تو آپ بھی سنیں گے تو آپ کہیں گے یہ تو سیل ہوئی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن سیل نہیں ہوئی، لیکن آپ نے اس کو اس جگہ پہ جہاں بیٹھا تھا وہ پلس اس کے علاوہ ایکسٹرا آپ نے اس کو آتھرائز کر دیا، لیگل کر دیا، اب وہ مالک بن گیا ہے جس کا وہ مالک نہیں تھا۔ اب آپ کہیں گے نہیں یار یہ تو سیل ہی ہو گئی، اگر وہ مالک بن گیا تو سیل ہو گئی۔ اب آپ کے اور میرے کہنے پہ یہ سیل ہے، لیکن ریونیو آفس میں یہ ٹرانسفر ہے، ٹھیک ہے، اکیلا بندہ ٹرانسفر کر سکتا ہے اپنے حصے میں سے، اگر اس کے پاس زیادہ ہے تھوڑا ہے جتنا بھی ہے وہ اتنی لینڈ اٹھا کے ٹرانسفر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو اتنی لینڈ اس سے لے گا، انتقال ٹرانسفر لے گا، اتنا ہی جگہ کا انتقال ٹرانسفر اس کو دے گا، ٹھیک ہے، اور سیپریٹلی ایک ایگریمنٹ کر لے گا اس کے ساتھ، اس سے کچھ پیسے بھی لیتا ہے یا کچھ نہیں لیتا ہے، وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں آپس کے دونوں، ٹھیک ہے، لیکن ان چیزوں سے بچنے کے لیے جو میں نے چیزیں شروع میں بتائی ہیں آپ لوگوں کو، اس سے محتاط رہنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا، آپ سب سے بڑی چیز آج کل ایک چھوٹی سی مسٹیک ہے جو چند ایک لوگ میں نے دیکھے ہیں جب اس شکار میں آتے ہیں، شکار سے مراد وہ اس تکلیف کے اندر آتے ہیں، شکار ہی کہا جائے گا کیونکہ یہ آپ لوگ خود موقع دیتے ہیں کہ آپ کو کوئی اس تکلیف آپ کو پہنچائے، ٹھیک ہے، آپ لوگ جگہ سیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہیں وہ جگہ سیل کرتے ہیں، بس پیپرز دے دیے جی، ٹھیک ہے جی، ایک ویڈیو ریکارڈڈ بیان دے دیا، اسٹامپ پیپر ایگریمنٹ دے دیا، ای اسٹامپ جسے کہتے ہیں وہ دے دیا، ڈاکومنٹس اوریجنل دے دیا، بس ٹھیک ہے جی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے جیسے لا میں چینجز آتی جا رہی ہیں، اگر ایف بی آر آپ کو ٹیکس نیٹ میں لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو ٹیکس نیٹ کے اندر تو ابھی تک تو آپ کی وہ جگہ ویسی کی ویسی ہی پڑی ہوئی ہے، آپ آنر تو آپ ہی ہیں، آپ کو ایک نوٹس آتا ہے، 2 نوٹسز آتے ہیں، آپ کو نہیں اس کا رسپانس دے رہے ہیں یا نہیں پتہ چلتا، تیسرا نوٹس آتا ہے آپ نہیں دے رہے، دین فورتھ پہ آپ کو نوٹس نہیں بھیجا، آپ کے ساتھ کارروائی کر دی جاتی ہے قانون، ٹھیک ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ بھاگیں گے، تھانے کو بھی کہیں گے، ایف بی آر کو بھی کہیں گے، متعلقہ جتنے بھی گورنمنٹ سینئر عہدیداران ہیں ان سب کو آپ کہیں گے جی میری مسٹیک نہیں، میں نے تو سیل کر دی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو آپ کے کہنے تک بات درست ہے، لیکن آپ نے پورا قانونی پروسیجر فالو نہیں کیا، کیوں؟ آپ نے اس کا باقاعدہ طور پہ انتقال ٹرانسفر نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بھی 2 چیزیں ہیں، اب ایک ہوتا ہے آپ نے انتقال ٹرانسفر کیا لیکن فیسز اس بندے نے جمع نہیں کروائیں، میری بات یاد رکھیے گا، فیسز نہیں جمع کرائیں، آپ تحصیل گئے، آپ نے بیان دیا، آپ نے تھم امپریشنز دیے، جو بھی پروسیس ہے ریونیو آفیسز کا آپ نے وہ کیا، لیکن آپ فری ہو گئے، آپ اپنی پیمنٹ وغیرہ لے کے خدا حافظ کر کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اب وہ شخص کیا کرتا ہے کہ اس کے پاس فیسز نہیں ہے، یا وہ کہتا ہے میں فیسز جمع کرا کے آتا ہوں، یا کروا کے میں یہ پروسیس کروں گا یا وہ کروں گا، آپ جائیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے اینڈ سے بیان ہوئے ہیں لیکن وہ وہیں پہ پینڈنگ چلی جاتی ہے نا کاروائی جتنی بھی ہے، ٹھیک ہے، جب تک وہ فیس پے نہیں کرے گا وہ تب تک اس کے نام نہیں چڑھے گی جگہ، ٹھیک ہے، آپ نے تو لکھ کے دے دیا اس کو، آپ کلیئر ہو گئے، آپ نے اس کو دے دیا، ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک سسٹم نے اس کو آگے نہیں دی، جو گورنمنٹ کی طرف سے سسٹم بنایا اس میں اس کو وہ جگہ نہیں ملی، ٹھیک ہے، نہیں ملی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کلیم کرے گا کہ مجھے نہیں ملی، یہ آپ کے لیے نا ایف بی آر کے حوالے سے کہ پھر بہت سارے لوگوں کو تکلیفیں آئی ہیں، ٹھیک ہے، معاملات کلیئر ہو جاتے ہیں، ٹائم لگتا ہے، بھاگنا پڑتا ہے، آنا جانا پڑتا ہے، وقت کا بہت زیادہ ضیاع ہے، ٹھیک ہے، اور ذہنی ٹینشن بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ چیزیں آپ اگر کاٹ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ کو ان چیزوں سے بچنا پڑے گا، ٹھیک ہے، ٹرانسفر کے اس معاملات کے اندر، کیونکہ ایف بی آر جو ہے وہ پھر ان چیزوں پہ ابھی مزید کوئی ٹیکسز وغیرہ لگانے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جو ہم لوگ سن رہے ہیں اس کے اندر۔ دوسرا
ایک حصہ جو سسٹم ہے ہمارا لینڈ کی پرچیزنگ کا، اسی ویڈیو کا جو لاسٹ پارٹ ہے، ٹھیک ہے جی. اب لینڈ پرچیز کیسے کریں گے، آپ کہاں کریں گے، کس پرپز کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر آپ ریزیڈنس کے لیے کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں، یہ سوچ لیں کہ آپ نے کتنا عرصہ رہنا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، مطلب ایک پلان ہے کہ فار لائف، تو فار لائف رہنے کے لیے مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے آج معاشرے کے اندر، میرے یہاں پہ گرد و نواح میں بہت بڑا ایریا ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑی آبادی ہے، اور بہت لوگوں کے پاس فائنینشل مطلب پوزیشن بھی ٹھیک ہے، لیکن برین نہیں ہے، بائنگ برین نہیں ہے. ٹھیک ہے، پیسے سے ہر چیز آپ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، یہ غلط فہمی ہے کسی کی کہ وہ پیسے سے ہر چیز لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں آپ کو عقل کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے، پیسے کے ساتھ عقل لگے گی تو آپ کو بے انتہا منافع ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کو تکلیف نہیں آئے گی اس میں. ٹھیک ہے، ادروائز آپ نارملی بائنگ تو کریں گے لیکن اس میں تکلیف آئے گی، نفع آئے گا اس میں بھی، لیکن وہ بات نہیں رہتی. ٹھیک ہے، اب موسٹلی لوگ کر کیا رہے ہیں، ریزیڈنس کے لیے گھر لے رہے ہیں. مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم لوگ خود کو بہت ذہین سمجھتے ہیں، بہت سمجھدار کہتے ہیں. ہم لوگ سب سے پہلے اپنے گھر کے لیے، ہم اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، جو بھی فیملی ممبرز ہیں اس گھر میں رہنے جا رہے ہیں، جو ہم بائنگ کرنے جا رہے ہیں، ہم لوگ اس کو، دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ ہم اس کو ایک مارکیٹ کی گاڑی کی طرح نا خریدتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ یار یہ کل اس کی ری سیل کتنی ہوگی. آپ اپنے گھر کو، ریزیڈنس کو جہاں آپ نے رہنا ہے، اس کو کبھی بھی کسی بازاری چیز کے ساتھ کمپیئر کر کے نہیں بائے کریں. ٹھیک ہے، کیوں کہ وہ آئندہ آپ اپنے آنے والے سارے وقت کے لیے نا آپ مصیبت ایک لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ تکلیف لے رہے ہیں. اب آپ کہیں گے یار یہ بندہ کیسی باتیں کر رہا ہے، تکلیف کیسے؟ تکلیف ایسے کہ میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں، وہ ایسی سوسائٹیز کے اندر، ایسے ٹاؤنز کے اندر وہ گھر لے رہے ہیں جہاں گیس نہیں اویلیبل. ٹھیک ہے، پانی نہیں اویلیبل. ٹھیک ہے، موسٹلی جگہ ہیں گیس اور پانی دونوں نہیں اویلیبل، کہیں پہ ایک چیز نہیں اویلیبل. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس کے لیے ایک اسپیشل بندہ آپ ہائر کریں گے؟ ٹھیک ہے، ایک بندہ ہائر کریں گے نا جو آپ کی پانی کی ڈیوٹی کرے گا، ٹینکر منگوائے گا، ٹینکر نہیں آیا تو وہاں تک جائے گا. ٹھیک ہے، اور دوسرا گیس سلنڈر ہے، گیس سلنڈر خالی ہے تو بھروائے گا. دینے والا نہیں آیا، اگر پک اینڈ ڈراپ والا ہے تو نہیں آیا تو پھر اس کی شاپ پہ جائے گا. اور ہر ٹائم پہ ہر بندہ اویلیبل نہیں ہوتا. لیکن آج کل لوگ بڑے مزے سے ان تکلیفوں کو لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب پیسے سنیں تو بڑا وہ جسے کہتے ہیں ٹھاٹ سے بتاتے ہیں، جی ہم نے 4 مرلے اتنے لاکھوں روپے کا لیا ہے جناب، 70 لاکھ کا، 80 لاکھ کا. 5 مرلے 1 کروڑ 1.5 کروڑ کا لیا جی، 2.5 کروڑ کا لیا جی. اب بندہ پوچھے بھائی ٹھیک ہے 1.5 کروڑ کا 5 مرلے، یہ کون سے اس میں سے گیس نکل رہی ہے اس گھر میں سے؟ ٹھیک ہے، یہ کیا نکل رہا ہے اس میں سے نفع کے لیے جو آپ نے اتنی اس کی ویلیو بھری ہے؟ یا اس کی والز جو ہیں وہ لوہے کی بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، سیمنٹ اور اینٹوں کی جگہ پہ. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ پوچھنے جائیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی، وہاں پہ کچھ فالٹس آپ کو اسی بندے کے بتانے میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی، پانی ہے تھوڑا سا ہے جی، ٹھیک ہے، کسی جگہ پہ ہے ہی نہیں، گیس ہے ہی نہیں، سلنڈر لگا ہوا ہے تو نہ ہونے کے برابر ہے. دیکھیں کچھ ایریاز ہیں ہر ٹاؤن، ہر سٹی کے اندر، ٹھیک ہے، جب آپ اتنا پیسہ پے کر رہے ہیں تو آپ، پیسہ کس لیے ہوتا ہے؟
اب لوگوں کو یہی چیز نہیں پتا کہ پیسہ اپنی سہولت کے لیے، اپنی آسانی کے لیے، ٹھیک ہے، اپنی سہولت آسانی کے لیے. اگر وہ پیسہ آپ کو سہولت اور آسانی نہیں دے رہا تو میری بات مان لیں، وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، وہ پیسہ پھر عذاب ہے. اگر وہ پیسہ آٹومیٹیکلی آپ سے سہولت آسانی کے اوپر نہیں لگ رہا اور آپ کی سہولت آسانی پیدا کرنے میں نہیں استعمال آ رہا، تو وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے آپ کے اوپر. ٹھیک ہے، آپ سوچ لیں کہ وہ کیسے ہے، کیا کیا ٹینشنیں ہیں اس کے ساتھ، آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اب لینڈ بائی کرنے کے لیے میں نے ایک دوست تھے ہمارے، ان کے پراپرٹی آفس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں آپ کو کبھی اتفاق ہوا تو ان کے ساتھ ویڈیو بھی بناؤں گا. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ایک صاحب آئے اپنے بیٹے کے ساتھ اپنا گھر بائی کرنے کے لیے. کو 5 مرلے ہو جائے، 4.5 مرلے ہو جائے. ٹھیک ہے، جب ویلیو پوچھی تو انہوں نے کہا جی 1.60 1.70 مینز 1.60 1.70 اور لینڈ بھی کتنا 4.5 5 ہو جائے ڈبل میں. تو میں نے ان کو ایک آفر دی، بہت اچھی آفر تھی، کسی دوست کا گھر تھا. میں نے کہا جی 11 مرلے ٹرپل سٹوری ہے، ذرا غور سے سنیے گا، کہاں 4 5 مرلے ڈبل اور کہاں 11 مرلے ٹرپل سٹوری. اور وہ بھی مطلب ایریا کمپیریزن میں جائیں تو ایریا جس ایریا میں وہ لینا چاہ رہے تھے اس سے بہت بہت بہتر، اس سے بہت بہتر. ٹھیک ہے، اب جہاں وہ لینا چاہ رہے تھے وہاں پانی کی بالکل قلت ہے، سختی سے وہاں ٹینکرز ڈلتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جہاں وہ دوست کا گھر تھا وہ ان کو پورے اتنے ہی پیسوں میں مل رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے نا ادھر ہی لینا ہے پانی، ہم صبح شام سارے گھر والے بھر لیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے نا لینا ادھر ہے. ٹھیک ہے، اللہ جانے کون سی ان کی انا کا مسئلہ تھا یا کچھ ایسی بات تھی. ٹھیک ہے، مطلب انسان کے بعد پاکستانی جو ہے نا وہ ایسے سے مصیبت خریدتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میری تو یہی ریکویسٹ ہے دوستو سب سے، خدا را جب آپ بائنگ کرنے جاتے ہیں تو بائنگ کے اندر اگر گھر رہنے کے لیے لے رہے ہیں اس کے اندر بجلی پانی گیس، ٹھیک ہے، یہ چیزیں دیکھا کریں، اس کی لوکیشن دیکھا کریں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو باقی کنسٹرکشن حوالے سے چیزیں ہیں کہ اس میں اندر نمی ہے، سیم وغیرہ تو نہیں ہے، پھر یہ چیزیں دیکھیں اس کے بعد. ٹھیک ہے، کبھی بھی کسی اس ٹاؤن سوسائٹی کے چکر میں مت پڑیں. ٹھیک ہے، کیا ٹاؤن سوسائٹی آپ کو تنخواہ ایکسٹرا کر دے گا؟ کیا ٹاؤن سوسائٹی میں آنے جانے سے آپ کو راشن کچھ ایکسٹرا مل جائے گا یا آپ کو گاڑی دے دیں گے؟ کچھ بینیفٹ بتائے نا کوئی بندہ، مجھے رپلائی کریں کمنٹس باکس کے اندر کہ سوسائٹی آپ کو کون سی فیسلٹی دیتی ہے. کیا ہاسپٹل فری ہوتا ہے سوسائٹی میں؟ کیا کھانا فری ملتا ہے سوسائٹی میں؟ پانی فری ملتا ہے؟ گیس فری ملتی ہے وہاں پہ؟ ٹھیک ہے، کچھ بھی فری نہیں ہے، اوپر سے مصیبت ہم لے لیتے ہیں پیسے ڈال کے. ٹھیک ہے، اور صرف کس لیے؟ لوگوں کو بتاتے ہیں ہم نے رہنے کے لیے لیا، لیکن لے ہم رہے ہوتے ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے. دیکھیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے بائنگ کرنا کچھ اور چیز ہے، رہنے کے حوالے سے کچھ اور چیز ہے. اب رہی بات انویسٹمنٹ کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ آج کہیں پہ بھی لیں گے جگہ، ٹھیک ہے، تو فوراً آپ کو ریٹرن نہیں ملتا. ٹھیک ہے، آپ مطلب اس کے اندر اگر پلازا وغیرہ لے رہے ہیں، کوئی منی پلازا ہے، کوئی بڑا جو جیسا بھی ہے کمرشل کوئی جگہ لے رہے ہیں، تو کمرشل کا تو خیر ویسی بینیفٹ ہے، اس کا رینٹ آتا ہے اچھا خاصا، ہر منتھ رینٹ مل رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، لیکن ریزیڈینشل پراپرٹی انویسٹمنٹ کے والے سے جب لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے ادھر لینا ہے اور ساتھ ہی آپ نے بیچنا ہے تو آپ کو 15 20 لاکھ 25 لاکھ مل جائے گا. نہیں، ایسے نہیں ہوتا، یہ صرف باتیں ہیں. اس کے لیے آپ کو شاید کی بات ہے کہ آپ
5 سال 10 سال، بعض ایریوں میں 15 سال آپ ویٹ کریں گے تو پھر اس کی کوئی ویلیو نظر آئے گی. ٹھیک ہے، تو کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ اتنے ٹائم تک زندہ رہیں گے اور آپ اس کا وہ نفع حاصل کر پائیں گے؟ ٹھیک ہے، اس نفع کے لیے آپ اتنے سال تکلیف گزارتے ہیں، پانی کی تکلیف گزاریں گے، گیس کی تکلیف گزاریں گے، گھر والوں کو بھی تکلیف دیں گے. یار یہ مہنگا ہو جانا ہے 5 سال میں، تو پھر ہم ادھر چلے جائیں گے، ہم ادھر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے میرے دوستو بھائیوں بچیں. ٹھیک ہے، ان چیزوں سے اجتناب کریں. بائنگ کے اندر اپنی جو ہے نا پیسے کو دیکھتے ہوئے، اپنی فائنینشیل پوزیشن کو دیکھتے ہوئے، خاص طور پہ یہ پیغام مڈل طبقے کے لیے، مڈل کلاس میں جو کوئی اپنا بیچارہ گاؤں سے لینڈ سیل کی، کوئی قرضہ اٹھایا، کوئی گاڑی بیچی، کچھ سیونگ کی، کمیٹی ڈالی، تھوڑے تھوڑے کر کے وہ بیچارہ پیسے اکٹھے کرتا ہے، تو یہ مڈل کلاس کے لیے سب سے پہلے بیسٹ. پھر آپ لوگ اگر پنڈی اسلام آباد میں مجھے کہیں گے تو میں آپ کو ایریاز بھی سجیسٹ کروں گا. ٹھیک ہے، اگر بندوں کے سننے پہ جائیں گے تو پھر بندے تو یہ کہیں گے کہ آپ سانس بھی نہ لیں، یہاں پہ سانس لینے میں بھی آپ کے لیے خطرہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. جس گھر کو لے رہے ہیں اس کی اسٹریٹجک پوزیشن دیکھنی ہے. یار اس میں گلی کیسی ہے، روڈ کا ایکسیس کتنا قریب ہے، مارکیٹ کتنی قریب ہے، آبادی کتنی ہے، اور اس میں وہ سیکیورٹی میٹر سے کیسا ہے کہ مطلب اگر وہ گلیاں اوپن ہیں، ٹھیک ہے، پولیس وغیرہ اگر آتی ہے تو اس کو کہیں روک رکاوٹ والا معاملہ تو نہیں پیش آئے گا، یہ گلیاں اوپن ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. پانی دیکھی ہے، بجلی دیکھی، گیس دیکھی. ٹھیک ہے، مطلب میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ایریا سن کے جی فلاں ایریا میں لیتے ہیں، جی فلاں ایریا میں جو ہے نا گھر کو نا 4 چاند لگے ہوتے ہیں، وہ خود بخود روشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جی فلاں ایریا میں لیتے ہیں، ادھر تو نا بڑے چوئی صاحب جو ہے نا وہ روز آ کے آپ کو سلام کرتے ہیں. مطلب عجیب سی وہ سائیکک ہے ہماری. ٹھیک ہے، آپ نقصان کرتے ہیں اپنا. تو میرے دوستو بھائیوں، میرا صرف ایک پیغام ہے مڈل کلاس طبقے کے لیے یا اپر مڈل کلاس کے لیے جو بیچارے اپنی ارننگ سیونگز میں سے یہ چیزیں بائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں مد نظر رکھیں. صرف یہ نہ دیکھیں کہ میں نے آفس پہنچنا ہے تو یار آفس کے پاس ہی نہ لے لوں، تو آفس کے ساتھ ہی کوئی دیکھیں کوئی کھوکھش وغیرہ مل جائے یا کوئی وہ لوہے کا ڈبہ مل جائے، اسی میں رہ لیں. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو پرائرٹی اگر آپ نے دینی ہے کہ میں نے آفس کے قریب لینا ہے. ٹھیک ہے، چاہے آپ کا کاروباری آفس ہے چاہے جاب آفس ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ یہ سوچ لیں کہ اگر 20 منٹ 30 منٹ یا 45 منٹ میکسیمم یا 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ بھی اگر آپ کا آفس ڈسٹنس بن رہا ہے، میری بات کو غور سے سنیے گا، 1 گھنٹے کی ڈسٹنس تک بھی بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے؟ آفس تو 9 to 5 ہے. ٹھیک ہے، کیا آپ یہ چاہیں گے کہ اس کے بعد 9 to 5 کے بعد بھی آگے آپ کا وہی گھر میں ٹینشن جاری رہے کسی نہ کسی والے سے؟ یا کہ آپ یہ چاہیں گے ذرا ٹھیک ہے میں گھنٹہ تو لگتا ہے لیکن گھنٹے کے بعد گھر پہنچوں گا تو گھر پہ سکون ہوگا؟ فیصلہ آپ لوگوں پہ ہے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کامنٹس باکس کے اندر آپ اس کے بارے میں رائے لے سکتے ہیں. آپ کو ایریاز بھی بتا دیے جائیں گے، ان کی پرائسز کا بھی بتا دیا جائے گا. کچھ ایریاز تو ایسے ہیں کہ انبلیویبل ہیں، بندہ سنے گا تو حیران رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب 40-45 لاکھ میں آپ کو 4-5 مرلے کا گھر مل جاتا ہے بہترین. ٹھیک ہے، کچھ جگہ پہ اس سے بھی کم مل جاتا ہے، لیکن اب وہی ٹاؤن سوسائٹی میں جائیں گے تو کروڑ، 1.25 کروڑ، 1.5 کروڑ، 90 لاکھ، 80 لاکھ. میری تو سمجھ سے باہر ہے یار. اللہ کی بنائی ہوئی ساری زمین ایک ہی جیسی ہے. ٹھیک ہے، زمین ایک ہی جیسی ہے لیکن اس کے اندر اللہ نے جو چیزیں رکھی ہیں، انسان کو پڑاؤ کے لیے عقل دی ہے کہ یار آپ جہاں پڑاؤ کرو سب سے پہلے دیکھو کہ وہاں پانی کا ذخیرہ ہے. ٹھیک ہے، پرانے دور میں یہ ہوا کرتا تھا، پانی کا ذخیرہ ہے اور ساتھ جنگل ہونا چاہیے یا کچھ سبزہ ہونا چاہیے.
بھیڑ بکریاں جانور ہیں اور پھر جلانے کے لیے لکڑی اویلیبل ہو جائے. آج ہم لکڑی والا تو بات نہیں ہو سکتی، گیس لگی ہوئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، تو وہ چیزیں دیکھنی ہیں ہمیں سٹیز کے اندر. ٹھیک ہے، میں سٹیز کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں مد نظر رکھیں. ٹھیک ہے، کسی قسم کا مزید کوئی سوال ہو، کسی نے کوئی انفارمیشن لینی ہو دونوں ٹاپکس کے حوالے سے، ٹھیک ہے، لینڈ ریکارڈز کے حوالے سے یا سیل پرچیز کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کسی قسم کی کوئی چارجز نہیں ہیں مشورہ دینے کے یا ایک ایڈوائس دینے کے. ٹھیک ہے، ہمارے کمنٹس باکس کے اندر آپ اپنا جو بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں اس حوالے سے. ٹھیک ہے، اور آج تک کے لیے اللہ حافظ. ہمارے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلی ویڈیو تک اور اگلی انفارمیشن تک کے لیے اللہ حافظ.